اللہ اپنے کن بندوں کو فضیلت دیتا ہے، اور اللہ نے اپنے تمام بندوں کو ایک ہی طبقے کا کیوں نہیں بنا دیا؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ زخرف کی 2 آیتوں کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے، یعنی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33۔ تو آئیے سب سے پہلے ان دونوں آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آیت نمبر 32 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو اپنے طور پر بانٹتے ہیں؟ ہم نے تو ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں بانٹ ہی دی ہے، اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ان میں کا ایک دوسرے سے خدمت لے۔ اور جو مال متاع یہ لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں، خدا کی رحمت پیغمبر اس سے کہیں بہتر ہے۔ بہترین تلاوت اور اس کا ترجمہ سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نکات۔ بعض انسانوں کے دوسروں پر فضیلت رکھنے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو جسمانی، فکری اور صلاحیتی بناوٹ میں، جو کہ ایک دوسرے کی ضرورت اور خدمت کے احساس کا سبب ہے، اور ایسے ہی ایک سماج بنتا ہے۔ اس فضیلت میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ رفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ دوسری قسم وہ فضیلت ہے جو اللہ انسان کو اس کی کوششوں کی وجہ سے عطا کرتا ہے، جیسے یہ آیت یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور علم حاصل کیا، اللہ ان کو فضیلت دیتا ہے۔ جب انسان کی روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بعض لوگ یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ مقام نبوت ان کے اختیار میں ہو اور وہ فیصلہ کریں کہ وہی کس پر نازل ہوگی؟ جو فرق لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے وہ یکجہتی، ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کو روزگار دینے کا سبب ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کا استعمال کرنے، فخر کرنے اور دوسروں کی توہین کا سبب ہو۔ سخریہ یعنی انسانوں میں سے کچھ لوگ دوسروں کو کام اور روزگار دیں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 32 ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته۔ پیغام نمبر 1، انسان اپنی قدر اور مقام کو سمجھے اور اتنا ہی پیر پھیلائے جتنی چادر ہے۔ نبی کا انتخاب اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کی توقع سے۔ نمبر 2، نبوت اللہ کی خاص رحمت ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کسی کا مقروض نہیں ہے، وہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ اس کا لطف اور رحمت ہے۔ نمبر 4، رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 5، تمہاری جسمانی اور فکری برتری تمہارے غرور کا سبب نہ بنے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔ نمبر 6، بغیر طبقات کے معاشرے کا تصور صرف ایک خیال ہی ہے، اللہ نے خود فرق بنایا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس کریں اور ایک دوسرے کے تعاون سے سماج میں رشد کریں۔ نمبر 7، ملازمت کرنا اور ایک انسان کا دوسرے انسان کو ملازمت پر رکھنا جائز کام ہے۔ نمبر 8، مستحکم سماج اور سالم معیشت مختلف انسانوں قوتوں سے استفادہ کرنے اور ایک دوسرے کی مدد پر منحصر ہے۔ نمبر 9،
رحمت اللہ کی شان ربانی ہے۔ نمبر 10، وحی اور رسالت کا مقابلہ مادی چیزوں سے نہ کریں۔ نمبر 11، مادی برتری اور فضیلتیں تمہیں اللہ کی رحمت سے غافل نہ کریں۔ آیت نمبر 32 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 33 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آخر سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم ان کے لیے جو خدا سے انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں اور وہ سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے اترتے ہیں چاندی کی کر دیتے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 33 کے بھی نکات کو سن لیتے ہیں۔ نکات۔ دنیا کی چمک دھمک اس درجہ بے اہمیت ہے کہ اللہ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے ہم تو کافروں کو دنیا کی بے پناہ دولت و مال دے دیں، لیکن چونکہ لوگوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے لہٰذا اگر کافروں کو عطا کر دیں تو سب کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ کا ارادہ نہ صرف یہ نہیں ہے کہ تمام انسان اقتصادی اور معیشتی مسائل میں ایک جیسے ہوں، بلکہ اعتقادی مسائل میں بھی ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے انتخاب کا حق چھین لیا جائے اور ہم یہ سوچیں کہ اگر دنیا کے تمام لوگوں کا عقیدہ اور ان کی سوچ ایک ہو جائے تو ہم مقصد تک پہنچ گئے ہیں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 33 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، نعمتیں دینے اور چھین لینے میں ہر سماج کی ظرفیت اور صلاحیت کی رعایت کی جائے۔ نمبر 2، اہمیت اس امت واحدہ کی ہے جو ایمان کی بنیاد پر ہو نہ کہ کفر کی بنیاد پر۔ نمبر 3، مال و دولت اللہ کے نزدیک عزت کی علامت نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور علم حاصل کرنے والوں کو فضیلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہی طبقے کا اس لیے نہیں بنایا تاکہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورت کو احساس کریں اور ایک دوسرے کے تعاون سے سماج میں رشد کریں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔